نحمدہ ونصلی علی سیدی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے قربانی کے گوشت پر یا شہیدوں کا خاص عمل کرنا ہے۔ دوستوں، آج کا عمل بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی نایاب ہے۔ پیارے دوستوں، یہ عمل ان کے لیے ہے جنہوں نے اس سال قربانی کی ہے، اور ان کے لیے بھی ہے جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے اور ان کے پاس کہیں سے قربانی کا گوشت آیا۔ دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے قربانی کے گوشت پر ایک بوٹی لے لیں یا گوشت کا ٹکڑا لے لیں، اس پر آپ نے یا شہیدو پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں، اس عمل کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن پیارے دوستوں یاد رکھیں یہ عمل صرف قربانی کے گوشت کے لیے ہے۔ دوستوں، میں ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ یہ عمل آپ نے صرف اور صرف قربانی کے گوشت پر کرنا ہے۔ قربانی آپ نے خود کی ہو یا آپ کے پاس کہیں سے قربانی کا گوشت آئے، یہ عمل صرف قربانی کے گوشت کے لیے۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور باوضو حالت میں کریں گے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ویڈیو سے متعلق اکثر اہم باتوں کو مس کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور نہایت ہی مجرب ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا سامنے رکھ کر 313 بار یا شہیدو پڑھنا، اور اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک جو کہ آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے۔ پہلے دوستوں، ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے قربانی کے گوشت کو سامنے رکھ کر 313 بار یا شہیدو پڑھنا اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ جب آپ یہ سب پڑھ لیں تو پھر آپ نے گوشت خود کھانا نہیں ہے، بلکہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر جانوروں کو کھلانا ہے۔ اگر آپ مچھلیوں کو کھلاتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر مچھلیوں کو ڈال دیں، کسی نہر، تالاب، سمندر وغیرہ میں جا کے مچھلیوں کو ڈال دیں۔ لیکن اگر آپ کسی اور جانور کو بھی کھلا دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً چیل، کوے، کتے وغیرہ کسی بھی جانور کو آپ یہ کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر دوستوں، عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں۔ باوضو حالت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر آپ نے 313 بار یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو کا ورد کرنا ہے، اور اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اس گوشت کو خود کھانا نہیں ہے، بلکہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر جانوروں کو کھلانا ہے۔ اگر آپ مچھلیوں کو کھلاتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اس گوشت کو کسی بھی جانور کو، چیل، کوے، کتے وغیرہ، بلیاں وغیرہ، کسی کو بھی اس گوشت کو ڈال دیں۔ دوستوں، اس عمل کے فائدے نوٹ کر لیں۔ اس عمل کی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس چھوٹے سے عمل کی اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ اگر آپ بے زبانوں کو ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ دوستوں، بے زبان دعا بھی دیتے ہیں اور بد دعا بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس گوشت کو بے زبانوں کو ڈالیں گے تو جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں آپ کا حصہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 2 فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناگہانی آفت سے بچائے گا، یعنی کہ آپ کسی ناگہانی آفت سے بچ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی ناگہانی آفت میں نہیں ڈالے گا، آپ ہمیشہ سے ناگہانی آفت سے بچیں گے۔ نمبر 3 فائدہ اس عمل کا یہ ہے، اگر آپ کسی عذر کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عذر ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اللہ نہ کرے آپ کے گردے خراب ہیں، یا اگر آپ کی جسم کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری دور ہو جائے، اس عمل کو اس نیت سے کریں کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے کے بعد میرا یہ نقص ٹھیک ہو جائے، تو اللہ پاک اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اس نقص کو، اس عذر کو ٹھیک فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4 فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ اگر عورت اس عمل کو اس نیت سے کرے کہ اس کی اولاد ہو جائے تو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، اور اگر کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے کرے کہ میرے بچے کبھی بھی بے اولاد نہ ہو، مثلا میرے بیٹے یا بیٹیاں ان کی جب بھی شادی ہو کہ اللہ پاک ان کو کبھی بے اولاد نہ کرے، ان کی نسل کو کبھی بے اولاد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی بے اولادی سے بچائے گا۔ ماشاءاللہ کتنا زبردست عمل ہے۔ نمبر 5 فائدہ اس عمل کا یہ ہے، جو کہ بہت انوکھا فائدہ ہے، کہ آپ جتنا بھی بڑا گوشت کا ٹکڑا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا آپ کو اس ٹکڑے کے برابر اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس عمل کو نسلوں کے نصیب اور نسلوں کے مقدر کے لیے کرے گا تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو فکر و فاقہ، غربت اور تنگدستی سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ، اس عمل کو آپ اس نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو کبھی بھی فکر و فاقے کا شکار نہ کرے، کبھی بھی غربت اور تنگدستی نہ ہو، تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو غربت اور تنگدستی سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا آسان اور مختصر سا عمل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔